الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ آج ایک بار پھر بہت ہی پیاری اور بہت ہی عظیم دو شخصیات کے ساتھ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور مجھے امید ہے، کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ آج ایک آپ کو ہم سرپرائز بھی دیں گے۔ آج ہمارے ایک گیسٹ سرپرائز گیسٹ ہیں، اور جو ہم نے اناؤنس کیا ہے ان میں سے ایک ہمارے راشد مدنی بھائی ہیں، بہت پیارے مبلغ ہیں ماشاءاللہ، آپ ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں راشد بھائی، ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ اللہ احسان ہے۔ کریم آپ کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے۔ راشد بھائی اس وقت آمین کہاں پر آمین موجود ہیں؟ وإیاکم۔ تو میں اپنے گھر پر ہی موجود ہوں۔ اچھا، اپنے گھر پر موجود ہیں ماشاءاللہ، اور آپ نے اپنے گھر جی میں لائبریری بھی بنائی ہوئی ہے؟ جی، چھوٹی سی ہے بس لائبریری۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ راشد بھائی آپ سے انشاءاللہ کچھ سوالات کریں گے، ہمارے دوسرے بھی گیسٹ ہیں، اور وہ گیسٹ ہمارے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل عرب امارات سے۔ عرفان موسیٰ بھائی ان کا ماشاءاللہ نام ہے، اور ماشاءاللہ بڑی فیمس ماشاءاللہ۔ پرسنالٹی ہے، یوں کہا جائے کہ دنیا بھر میں ماشاءاللہ عرفان بھائی کو بہت سارے اسلامی بھائی جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیوں ماشاءاللہ خیریت سے عرفان بھائی ہو؟ کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ یوسف بھائی آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے۔ آمین 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 جزاک۔ ماشاءاللہ، پہلے راشد بھائی سے سوال کریں گے، پھر عرفان بھائی آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، ہمارے سرپرائز گیسٹ کون ہیں آپ بھی گیس کریں، اور میں دونوں مہمانوں کو بھی کہوں گا کہ آپ بھی گیس کریں کہ ہمارے ایک انشاءاللہ سرپرائز گیسٹ بھی آئیں گے، وہ کون ہوں گے؟ آپ بھی گیس کریں، آپ بھی بتائیے ہمیں۔ سوشل میڈیا کے ناظرین آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کے ذہن میں کون سی شخصیت آ رہی ہے۔ چلے، راشد بھائی سے ہمارا رابطہ ڈسکنیکٹ ہوا ہے، اور عرفان بھائی موجود ہے۔ عرفان بھائی اس وقت آپ اپنے گھر میں موجود ہیں؟ جی جی، میں گھر میں ہوں یوسف بھائی، اپنے گھر میں ہوں۔ اچھا، کیسا وقت گزر رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا ایکٹیویٹی رکھی ہوئی ہے؟ شروع کے کچھ دنوں میں تو واقعی جس طرح بیزاریت ہو رہی تھی، کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم تو قید میں آ گئے، لیکن کہتے ہیں نا کہ وہ جب آدمی مشکل میں ہوتا ہے تو راستے نکلتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو پھر الحمدللہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے، کچھ ماشاءاللہ مدنی چینل کو اللہ سلامت رکھے، امیر سنت کو سلامت رکھے، تو کچھ وہاں کے جو ہے نا وہ سسٹم پروگرام دیکھ دیکھ کر الحمدللہ کچھ ہم نے بھی یہاں آن لائن پھر اپنے ملک میں بھی کچھ شروع کیے، کچھ سوشل ورک شروع کیا، کچھ لوگوں کی خدمت کے سلسلے میں کچھ آگے بڑھے۔ تو اب الحمدللہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب گھر میں بیٹھنا مشکل نہیں ہو رہا، اب گھر میں اچھی بیٹھنا روٹین مشکل بن رہی ہے، نہیں ہو رہا، اب روٹین اچھی اچھی آہستہ آہستہ بن رہی ہے۔ چلے عرفان بھائی یہ لیکن بتائیں کہ ہمارے سرپرائز گیسٹ کون سے ہوں گے، آپ کے ذہن میں کون سی شخصیت آ رہی ہے؟ ہمارے تو ایک ہی ہیں، ہمارے حاجی عبدالحبیب بھائی، وہی ہوں وہ گے تو کل آئے انشاءاللہ۔ تھے نا ہمارے پیج پر، بھلے چند منٹوں کے لیے آئے تھے لیکن آئے ضرور تھے۔ ہاں، وہ مالک و مختار ہے، وہ چند منٹوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے اللہ اللہ اللہ۔ سب کچھ مالک و مختار ہیں یوسف بھائی۔ کیا بات ہے آپ کی بھی، ماشاءاللہ۔ راشد بھائی آپ کے ذہن میں کون سی شخصیت آ رہی ہے؟ اللہ اللہ، دل تو میرا دھڑک رہا ہے، اور جو انہوں نے نام لیا ہے انہی کی جی، طرف ذہن جا رہا ہے۔ چلیے تو پھر اللہ، سوشل میڈیا کے ناظرین کو بھی دیدار کروا دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان وعلیکم اللہ۔ السلام اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ یوسف بھائی ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب راشد بھائی کیسے العالمین، ہیں؟ بھائی صاحب آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ باقی سب کہاں چلے گئے بھائی؟ سب کل آپ ٹائم دے کر نہیں آئے، اور آج جو ہے وہ ٹائم دے کر آئے لیکن زیادہ وقت نہیں گزارا، اور آج بغیر اناؤنسمنٹ کے آپ ماشاءاللہ شفقت فرما ہو گئے۔ لیکن اپنے گھر میں تو پھر بندہ اسی طرح آتا ہے، کیا سبحان بات ہے، اللہ۔ اس کو دعوت پڑی ہوتی ہے۔ اور یہ آج آپ کی تو میرے محبت۔ 3 اپنے جمع ہو رہے تھے۔ آج ہوا یہ کہ میں نے وہ پوسٹ دیکھی کہ عرفان بھائی بھی آ رہے ہیں، یوسف راشد بھائی بھی آ رہے ہیں، اور آپ بھی ہیں۔ میرے خیال میرے 3 اپنے جمع ہو رہے ہیں، تو چلو میں جاؤں گا تو کیا شاید بات تینوں ہے، کے دل
جزاک اللہ صاحب، جزاک اللہ، جزاک اللہ صاحب، آپ کی شفقت ہے، آپ کی محبت ہے صاحب، جزاک اللہ۔ عرفان بھائی سے ہمارا یعنی یوں سمجھیے کہ ماحول سے بھی پہلے کا تعلق ہے، کرکٹ کے دوست نہیں سمجھیں، اتنا پیار رہا ہے ان کے ساتھ تو، اور بہت وقت گزارا ہے ہمارے ساتھ، بہت مدینے کے سفر ہم نے ساتھ کیے ہیں، اللہ 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 ان کی اللہ، ہماری محبت سلامت رکھے۔ آمین بالکل بھائیوں کے ساتھ عرفان کے ساتھ ہمارا پیار ہے، اور مطلب بہت کچھ جس کو کہتے ہیں نا دل سے جو لوگ قریب ہوتے ہیں، ان میں سے ہمارے جزاک عرفان بھائی ہیں ماشاء اللہ، ان کو نظر بد سے بچا، بہت آمین۔ بہترین مبلغ ہیں، عرب امارات میں بڑا کام کرتے ہیں ماشاء اللہ، بلکہ عرب شریف بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی مدنی کام کرتے ہیں۔ عرفان بھائی کے ساتھ ہمارے بڑے دلچسپ جو ہے نا وہ تجربات اور واقعات بھی ہیں۔ میں عرفان بھائی کو بھی کہوں گا کہ آپ جو ہے نا مدینے کا ایک واقعہ یاد رکھیے گا، کوئی بھی آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہو وہ آپ نے انشاءاللہ ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا ہے، ایسا آپ کو چھوڑوں گا۔ ہاں راشد ماشاءاللہ، میں ان کو بھی چھوٹے بھائی کی طرح ہی سمجھتا ہوں ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کو نظر بد سے بچائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں تو جو اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے آگے آتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو چھوٹی عمر میں بڑے کام کر لیتے ہیں۔ میں نے راشد کو جب پہلی بار دیکھا اور ان کی باتیں سنی نا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، ہم نے سلسلہ یہی بتائیں گے، مجھے تو ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کون سے سلسلے، شاید فیضان سحری سے ہمارا آنا جانا شروع ہوا، اس کے بعد تو کئی سلسلے ساتھ کیے۔ عالم تیرا پروانہ، پتہ نہیں شاید یہ راشد کو یاد ہوگا، راشد کون سا پہلا سلسلہ تھا؟ جی حاجی صاحب، تنظیم المدارس کے میرے پیپر جاری تھے تو شعبان المعظم میں ایک سلسلہ آ رہا تھا جس کو آپ ہوسٹ کر رہے تھے، اور مدنی چینل کے جو ذمہ دار ہیں اسد مدنی بھائی یہ بھی ہوتے تھے، نامہ اعمال کے آخری صفحات، اس میں فرسٹ ٹائم آپ کے ساتھ میری حاضری ہوئی۔ وہ بڑا کمال کا سلسلہ تھا، اس کا نام بھی بڑا زبردست تھا، نامہ اعمال کے آخری صفحات، وہ ہم نے شعبان، چلے آج بھی شعبان میں ہی بات ہو رہی ہے آپ سے، تو شعبان کا مہینہ تھا، اور راشد اس زمانے میں آئے تھے، راشد یہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے کہ وہ جب آئے تھے تو کیا فیلنگس تھی۔ لیکن میں نے اس بچے کو دیکھا کہ ماشاءاللہ یہ جب بولتے تھے نا بالکل نئے تھے، اور جب یہ بولتے تھے تو علم چھلکتا ہے، چھپتا نہیں ہے، علم ایک خوشبو ہے، وہ چھپائے نہیں چھپتی۔ ٹیلنٹ جو ہے نا، انسان کہتا ہے مجھے آگے کوئی نہیں بڑھنے دیتا، میرا یہ ماننا ہی نہیں ہے، آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، آپ یہ کہتے رہیں گے تو پیچھے ہی رہیں گے مجھے کوئی آگے نہیں بڑھنے دیتا، یہ آپ اپنی شکایت کر رہے ہیں۔ آپ کیوں کہتے ہیں کسی کو مجھے آگے بڑھنا ہے؟ آپ کام ایسا کریں کہ لوگ خود آپ کو سر پر بٹھا لیں گے۔ وہ کرکٹ میں کہتے ہیں نا سینچری مارو گے تو خود ہی ٹیم میں آ جاؤ گے، یہ مت کہو کہ ٹیم میں آنے تو پھر سینچری ماروں گا، پہلے دکھاؤ نا کیا کیا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ جو راشد ہے نا، اس کو میں نے دیکھا، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے، مدنی ہے اور بہت بہترین ان کے پاس علم ہے۔ یہ بولتے تھے، مجھے فیل ہوتا تھا یار یہ بولتے رہے میں خاموش رہوں، بلیو کرو میں نے کئی بار ایسا کیا کہ جب یہ سلسلے میں بولتے تھے نا میرا جی چاہتا تھا کہ یہ بولیں، تاکہ یہ وہ باتیں کرتے ہیں ماشاءاللہ، پھر ان کو عربی عبارتیں، عربی حدیثیں، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے، ان کو صحت والی، عافیت والی طویل زندگی دے، اور ایسے علماء میں اللہ اور اضافہ فرمائے۔ یہ دعوت اسلامی کہ کس طرح ماشاءاللہ آتے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ، اور یہ میں ابھی بھی یہ مانتا ہوں کہ یہ ایک نہیں ہے، عبدالحبیب دعوت اسلامی کے پاس ایک نہیں ہے، یوسف سلیم ایک نہیں ہے، یہ راشد ایک نہیں ہے، دعوت اسلامی کے پاس ایسے ایسے اسلامی بھائی ہیں، موقع دو، وہ جس کو موقع دو وہ کمال ہی کرتا ہے۔ یہ ہم پر مہربانی ہے دعوت اسلامی کی، انہوں نے ہمیں موقع مل گیا ہے، ورنہ ماشاءاللہ فوج ہے پیچھے الحمدللہ۔ بلکہ میں تو اب ذمہ داران کو ایک اور بات کہا کرتا ہوں، مدنی چینل والوں کو بھی کہتا ہوں کہ اب اتنی زبردست کمپٹیشن ہے کہ کوالٹی بہتر رکھنا، ورنہ پیچھے تیار ہے ہمارا نعمل بدل، کام کرنا ہوگا اور کوالٹی دینی ہوگی، تب جا کے چینل پہ بھی رہیں گے، ذمہ داری پر بھی رہیں گے، کیونکہ کام نہیں کرنا تو پھر تو پیچھے دعوت اسلامی بھی چلانی۔ کیسے ہو راشد بیٹا، آپ ٹھیک ہیں؟ ایسا آپ عرفان بھائی کا کوئی واقعہ سنا رہے تھے؟ عرفان بھائی اور میری تو یوں سمجھیے واقعات کی پوری کتاب لکھی جائے گی۔ ایسا یہ کام کس سے کروا رہے تھے، کون کرے گا؟ عرفان ہی لکھ سکتے ہیں، عرفان سے میرا عرفان بھائی ابھی تو لاک ڈاؤن ہے، دیکھیں گھر میں موجود ہیں، یہی کام کر لیں۔ وہ کتاب لکھ بھی لوں گا یوسف بھائی، وہ شائع نہیں ہو سکے گی۔ اللہ اللہ، اچھا ایسی ہے جی۔ اچھا عرفان کا یوں ہے کہ مطلب ماشاءاللہ جیسے میرا عرب امارات بہت جانا رہا تو اس میں بھی عرفان بھائی کے ساتھ رہتا تھا، پھر مدینہ شریف ہم نے کئی حاضریاں دی، کئی حج ہم نے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے پتہ نہیں کتنے حج ہمارے میں نے ساتھ کیے، اور ماشاءاللہ خاص طور پہ جو پچھلے حج ہوئے ہیں اس میں جو برکتیں ملی ہیں وہ تو زندگی بھر یاد رہیں گی، شفقت وہ ہے الحمدللہ موقع ملے۔ تو بہرحال واقعات سے تو اب عرفان بھائی کو سنانا چاہیں تو دیکھ لیں۔ اصل میرا پرسنلی جو ہے نا وہ 6:20 پر میرے پیج پہ جانے کا ٹائم ہوتا تھا، میں نے آپ کی پوسٹ دیکھی کہ 6 بجے تو میں نے کہا چلو میں تینوں کے دل میں خوشی داخل کر دوں۔ یقین جانیے بہت خوشی ہوئی، اور خود میرے لیے سرپرائز تھا، آپ نے اچانک سے کہا کہ مجھے بھی لنک بھیجو، میں بھی آنا چاہ رہا ہوں، تو یہ ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ویسے آپ سے ہم نے اسپیشلی طور پر آپ نے ہمارے پیج والوں کے لیے وقت دینا ہے، بہت سارے سوالات میرے پاس جمع ہیں جو ہمارے پیج کے ناظرین سے آپ سے کرنے۔ کل والی قضا ادا نہیں ہوئی ہے؟ نہیں بالکل نہیں۔
अच्छा चलें यूसुफ सलीम भाई जी हाजी साहब के हवाले से मैं चंद गुजारिशात अर्ज करना चाहूँगा सोशल मीडिया के नाज़रीन के लिए भी। माशाल्लाह ये इनका बड़ापन है, और बुजुर्ग जब आगे बढ़ाते हैं तो छोटों को फिर हिम्मत और हौसला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत का जो मुझे फैज़ान मिला है उसकी एक बहुत बड़ी जो सोर्स है वो अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब हैं। और अमीर सुन्नत की जो तरबियत है, और अमीर सुन्नत जैसा चाहते हैं कि मुबल्लिग कैसा हो, एक मदनी कैसा हो, अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब ने काफ़ी तरबियत फरमाई। और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि फैज़ान सहरी जो हाजी साहब को याद है 2015 में गालिबन ये सहरी ट्रांसमिशन थी, हाजी साहब होस्ट कर रहे थे। और इससे पहले आलम तेरा परवाना ये भी हाजी साहब होस्ट कर रहे थे, और लाइव इनके साथ हाजिरी होती थी। उस वक्त मुझे कोई मीडिया का एक्सपीरियंस नहीं था, ना बयान का इतना था। उन्हीं दिनों में मैं 2014-15 के दरमियान दरस निज़ामी से मेरी फरागत हुई थी। लेकिन माशाल्लाह इन्होंने इतनी तरबियत की, इतने मदनी फूल दिए तंजीमी एतबार से, और बोलना क्या है अल्हम्दुलिल्लाह किताबों में पढ़ा तो था और काफ़ी असातिज़ा की मेहनतें थी, लेकिन लोगों के सामने बोलना कैसे है, अपना जो मैसेज है वो कन्वे कैसे करना है, और हिकमत भरे अंदाज में अमीर अहले सुन्नत की बताई हुई डायरेक्शंस के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब ने तरबियत की। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और सिर्फ मैं नहीं, मदनी चैनल के और दावत इस्लामी के कई मुबल्लिगीन हैं जिनकी तरबियत में बहुत बड़ा हाथ अल्हम्दुलिल्लाह हाजी अब्दुल हबीब साहब का है। अल्लाह इनको इसकी दोनों जहान में जज़ा अता फरमाए। आमीन माशाल्लाह। मैंने अब्दुल हबीब भाई में ये वस्फ देखा है माशाल्लाह, ये सिखाने से यूं कहा जाए कि पीछे नहीं हटते। ये बंदे को हौसला भी देते हैं, टीच भी करते हैं, गाइडलाइन भी देते हैं, और साथ उसको मौका भी देते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं इस बात की राशिद भाई आपसे बिल्कुल तारीफ करूंगा। आपने इरफान भाई को भी की है, लेकिन अब इरफान भाई बहुत चीजें हमें सिखा देते हैं, मसला ये है। अब ये बता रहे हैं किताब ऐसी है कि फिर वो शाया नहीं होगी। इरफान का मैं एक दिलचस्प बात बताऊं, ये अल्लाह का बंदा, अल्लाह इसको सलामत रखे, मेरे साथ कितनी बार माशाल्लाह हम लोग मक्के मदीने गए, अल्लाह फिर नसीब फरमाए। जब मैं इनको कहूँ ना कि यार ये देखो मसला सीख लो, ये तवाफ का ये मसला है, फला का ये मसला है, तो ये जवाब ये देगा आप है ना मेरे साथ। भाई याद करते भाई, हमारा एक बड़ा जुमला मशहूर हो गया था कि इरफान भाई क्या रोज का राशन लोगे यार, एक बार महीने का ले लो, पूरा तरीका एक बार सीख लो। लेकिन माशाल्लाह इनको पता भी होता होगा, नो डाउट पता भी होगा, लेकिन प्यार से कह रहा हूँ, ये कहते नहीं ऐसा आप बताएं अब क्या करना है, अब दूसरा सवाल आ रहा है, तो बड़ा हमारा प्यार है माशाल्लाह। अल्लाह पाक ऐसा वैसे कोई मदीना शरीफ का वाकया सुना दे माशाल्लाह। अतीक भाई हैं, सॉरी आप कुछ फरमाना। मैं ये कह रहा हूँ यूसुफ भाई, आप में और इरफान भी कई बार सफर पे साथ जी जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाकया शेयर करें ना। फिलहाल आप एक वाकया सुना दें, क्योंकि आप फरमा रहे हैं कि मैं 6:20 तक इरफान से दिल को सुन लेते हैं। चलें इरफान भाई कोई मदीने का वाकया सुने। ऐसा वही बात भाई हमारे फरमा रहे हैं कि माशाल्लाह इरफान भाई की भी ज़ियारत हो रही है। इरफान भाई यूसुफ सलीम भाई और हाजी साहब के साथ सफर मदीना का कोई एक यादगार वाकया सुना दें। मेरा ख्याल है राशिद भाई भी मदीने शरीफ हुआ है ना माशाल्लाह, साथ ही। जी माशाल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी है माशाल्लाह राशिद भाई भी। अरे वाह, नहीं अल्लाह नसीब करे हाजी नहीं हो। अच्छा हाजी। और मेरी बड़ी ख्वाहिश नहीं, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी अभी 12वीं शरीफ के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह 12वीं शब जो है मदीने में गुजारी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मैं हाजी साहब से राब्ते में भी था कि हाजी साहब के साथ मुलाकात नसीब हो मक्के मदीने में, लेकिन मैं महरूम रहा। लेकिन इंशाल्लाह जिंदगी में फिर कभी मौका मिलेगा। बड़ा यादगार सफर था, वालिदा के साथ जिंदगी में पहली मर्तबा आउट ऑफ कंट्री में गया, और इतने मुबारक सफर पर। और अल्हम्दुलिल्लाह मक्कातुल मुकर्रमा में भी मुफ्ती अली असगर साहब से मुलाकात हुई मताफ में मुस्तजाब के सामने। इसी तरह फिर मदीने शरीफ में काफी दावत इस्लामी के इस्लामी भाई मिले, और घर वालों को भी बड़ा एक खुशी का मुसरत का एहसास हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इतना दूर हैं घर से बज़ाहिर, लेकिन उसके बावजूद हमें कोई अजनबियत महसूस नहीं हो रही। दावत इस्लामी ऐसी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह, अमीर अहले सुन्नत ने ऐसी मोहब्बतें तकसीम की हैं कि इतने इस्लामी भाई मिल गए, हिंद के इस्लामी भाई भी थे, कि शफकतें मिली कि हमें कोई एहसास ही ना हुआ कि हम फर्स्ट टाइम इतना दूर आए। और बड़ी रात तो मेरी बड़ी यादगार थी अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी चैनल के जो नातख्वां आरिफ भाई, इनके होटल में हम गए और वहां पर महफिल हुई, और वकारुल मदीना रुकने शूरा उनके साथ मौका मिला बरकतें लेने का। फिर हम रात को 1:30 या 2 बजे के करीब सैयदुल शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार पर हाजिरी के लिए गए, बड़ी रात जो 12वीं की थी। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ रुकने शूरा सैयद इब्राहिम बापू दामत बरकातुहुल आलिया, मुफ्ती अली असगर साहब, इसी तरह वकारुल मदीना और बड़े दावत इस्लामी के जो जिम्मेदारान थे मिले। बस वो यादें रह गई, बस हाजी साहब की कमी थी वहाँ।
اور کافی میں نے ان کو مس کیا وہاں پر. اس بار 12ویں شب جو ہے وہ پاکستان میں وقوف ملا تھا مدنی مرکز کی طرف سے, تو یہاں تھا. انشاءاللہ زندگی رہی تو سب مل کے جائیں گے, بس دعا کریں. ایسا آپ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا ہے جی. محمد ارسلان بھائی یہ پوچھ رہے بھائی صاحب کپڑے کہاں سے دلواتے ہیں؟ یار بخش دو بھائی, مجھے بخش دو, میرے چشمے کہاں سے آتے ہیں, میرے کپڑے. دیکھیں کپڑے جو بتائیے ایسا لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, درزی کی نکل پڑے گی اور کیا ہوگا. اسی لیے میں اچھا مزے کی بات بتاؤں, میرے زیادہ کپڑے جو ہے نا جو درزی سیتا ہے مجھے اس کا نام ہی نہیں پتا ہے, کیونکہ میرے درزی کا نہیں پتا. ایسا وہ واقعہ جب مدینے پاک جا رہے تھے مچھلی کھانے میں, چلتے چلتے آپ کا نام لیا تھا مدینے پاک میں. یہ واقعہ تو آپ سنائیں گے. تو پرٹیکولرلی میرا کوئی ایک درزی نہیں ہے, پھر پنجاب سے بھی کچھ کپڑے سل کے آتے ہیں, کراچی سے بھی سلواتا ہوں, حرمین طیبہ جب جاتا ہوں تو وہاں بھی کچھ جبے سلوا لیتا ہوں, کچھ تیار بھی آ جاتے ہیں جبے, تو یہ اس طرح چلتا رہتا ہے. جی برکت سے بانٹتے رہتے ہیں. جی کیا بات ہے. نہیں واقعہ عائشہ صاحب کی بہت شفقت ہیں. میں بالکل دعوت اسلامی کے آنے کے بعد تو خاردار میں تھا, تو وہاں تو الحمدللہ کافی موقع ملے, لیکن عرب امارات کے بعد حاجی صاحب نے جو شفقت فرمائی اور جو موقع دیے نا, اس سے الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اللہ ان کو سلامت رکھے. ہر اسلامی بھائی یہ کہتا ہے, ہمارے مدنی بھائی کہہ رہے ہیں, ہر اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ عائشہ صاحب آگے بڑھاتے الحمدللہ. اللہ سلامت رکھے. لوگوں کو جب کوئی موقع ملتا ہے نا, خود وہ کسی اور کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. یوسف بھائی آپ کی آواز آواز کم ہو گئی آپ کی. میری آواز کم ہو گئی. اچھا ایک کال آ رہی ہے اس وجہ سے, ایک منٹ. جی اب اوکے. جی اب صحیح ہے. جی میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا عبدالحبیب بھائی, کہ لوگوں کو جب موقع ملتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یار اب اگر میں نے کسی کو آگے آنے دیا تو یہ مجھے پیچھے کر دے گا. کبھی آپ کو یہ احساس نہیں ہوا کہ کسی اور کو آگے نہیں دوں گا تو وہ مجھے پیچھے کر دے گا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. آپ کسی کو عزت دینا تو آپ کی عزت بڑھتی ہے. ابھی تو میں اتنی دیر سے آپ سب سے ملنے آیا ہوں, آپ لوگ خالی خالی میرے گن گا رہے ہیں. تو عزت اللہ ہی دیتا ہے, آپ پیار دیں تو یہ بالکل وہ ہے, جیسا ایکشن ویسا ری ایکشن. لوگ کہتے ہیں نا مجھے عزت نہیں ملتی, آپ دوسروں کو عزت دیں آپ کو عزت ملنا شروع ہو جائے گی. آپ دوسروں سے پیار کریں آپ کو پیار ملنا شروع ہو جائے گا. آپ دوسروں کو پیچھے کریں آپ خود پیچھے ہو جائیں گے. یہ جیسا ایکشن ہوگا ویسا ری ایکشن ہوگا. مجھے تو وہ دن یاد ہے نا یوسف بھائی, یہ عرفان تو مجھے اس زمانے سے جانتے ہیں جب نہ بولنا آتا تھا, نہ دعوت اسلامی کی کوئی روپے کی ذمہ داری تھی, بھائی کاروباری آدمی تھا بھائی. اب اگر ہمارے بڑوں نے ہم پر شفقت کی, ہمیں آگے بڑھایا, ہماری تربیت کی, تو دنیا سے ہم نے بھی جانا ہے. ہم بھی کچھ لوگوں کو پیار دے دیں, کچھ لوگوں کو عزت دے دیں, آگے بڑھا دیں. مرنے کے بعد بھی ہاتھ تو اٹھائیں گے یار کہ چلو کوئی تھا. تو ایسے ہی کام کر کے زندگی گزارنی ہے بھائی. بس جانا تو ہے, پتہ نہیں اب یہ وائرس کے بعد تو کتنے لوگ جا رہے ہیں, آس پاس کے اب تو لوگ جا رہے ہیں. اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. جیسے ہمارے سعید بھائی مدینہ شریف والے, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور بھی جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے. بہت شکریہ آپ سب کا. آپ آپس کی بات جاری رکھیں ورنہ یہ شو ہائیجیک ہو جائے گا. سارا عبدالحبیب بھائی کنٹینیو کریں, میں انشاءاللہ پھر کبھی حاضری دوں گا. بہت شکریہ عرفان بھائی. بہت شکریہ عبدالحبیب بھائی اسپیشلی طور پر تشریف لانے کا. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. آمین. جزاک اللہ صاحب, جزاک اللہ صاحب. یوسف بھائی جب عائشہ صاحب کو اب لائے تو پھر عائشہ صاحب جب آپ آئے نا مستقل یعنی لمبے ٹائم کے تو پھر مجھے لینا, پھر ہم واقعات سنائیں گے انشاءاللہ. عائشہ صاحب چلے گی اب سنائیں گے. نہیں آج آپ کو ایک تو واقعہ سنانا پڑے گا نا. ایک واقعہ بھی میرے ذہن میں آیا آپ سے باتیں کرتے کرتے. عائشہ صاحب نے مجھے کال کی پاکستان سے کہ عرفان میں صرف جا رہا ہوں 1.5 یا 2 دن کے لیے مدینہ پاک, تو آپ کی ٹکٹ میں نے بنا لی ہے. یہ ان کی محبت ہے, یہ چلے گا. میں واقعی انہوں نے بہت محبتیں کی ہے. اب مجھے کچھ بھی نہیں پتا, میں سب صبح اٹھا نا تو واٹس ایپ پر میسج آیا تھا کہ آپ کی ٹکٹ بن چکی ہے, میں آ رہا ہوں دبئی کے بعد اتنے بجے. ہمیں ہماری فلائٹ کا مجھے نہیں پتا, بس آپ کو میرے ساتھ مدینہ پاک جانا ہے. ہم مدینہ پاک جائیں گے, رات وہاں گزاریں گے, فجر پڑھ کے مکے جائیں گے, مکے میں عمرہ کریں گے اور سیدھے جدہ جائیں گے. میں نے کہا صاحب جزاک اللہ. اچھا میں گھر والوں کو کہا کہ بھائی میرے 2-3 جو ایک ہی کپڑے کی جوڑی تھی, ایک احرام تھا. اچھا میرے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے 1:30 بجے ایئرپورٹ پہنچنا ہے, اور آئی صاحب نے کہا کہ 1:30 بجے ہماری فلائٹ ہے. اب میں کیوں آپ کو پتا ہے میرے گھر سے ایئرپورٹ کا راستہ 20-25-15 منٹ کا, ہاں, تو میں گھر سے نکلا تقریباً 12 بجے. میں 12 بجے نکلا, میں نے کہا کچھ دیر میں میرا کام ہے وہ کر کے میں جاتا ہوں. اچھا عائشہ مجھے میسج کرے کہاں پہنچے. میں کہا عائشہ بس راستے میں ہوں. جب بالکل اینڈ ہو گیا نا, جب جہاز کے دروازے بند ہونے کے, تو عائشہ صاحب نے کہا کہ اب آپ ایک کام کریں, آپ گھر پر ہی رہے, جہاز کے دروازے بند ہو گئے. میں کہا عائشہ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہو. میں کہا عائشہ صاحب کیا کہہ رہے ہو. بولا 1:30 بجے ہماری فلائٹ اڑنی تھی
और हम 1 बजे जहाज के अंदर है और आप अभी तक तकरीबन 1:45 डेरा के अंदर हो। अच्छा, फिर भी मैं भागा। जब मैं काउंटर पहुंचा तो काउंटर क्लोज हो चुका था। अल्लाह। उन्होंने कहा कि, मैंने कहा ये मेरी टिकट, ये बोला भाई काउंटर क्लोज नहीं, जहाज क्लोज हो चुका है। अगर काउंटर खाली क्लोज होता, जहाज अगर ओपन होता तो मैं आपको भिजवा देता। जो जिस हालत में मैं गया भागा ना, तो वो समझ गया कि भाई इसको भेजो वरना मर जाएगा। अच्छा, वहीं से फिर मैंने टिकट चेंज करवाई एयरपोर्ट से, और वही टिकट को चेंज कर, फिर रात को 12:30 की वो टिकट ली। आई साहब पहुंच गए। आई साहब, मैं तकरीबन फजर में पहुंचा मदीने पाक। आई साहब मशवरा कर रहे थे। वो जो शेर है ना यूसुफ भाई, एक लम्हे के लिए बना लो, कौन सा शेर है? बेशक बना लो आका मेहमान बेशक दो घड़ी का। बस मैं पहुंचा हूँ। आई साहब ने कहा मदीने आप सरकार की बारगाह में हाजिरी दे, हमारी आधे घंटे के बाद जिद्दा जाना है। तो मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए मदीने पाक गया, सरकार की बारगाह में हाजिरी दी, वहीं से फिर हमने गाड़ी पकड़ी और फिर मैं जिद्दा गया। ये ऐसा यादगार वाकया था कि इसके बाद जब मैं जाना हूँ मदीने में 4 या 5 मिनट अपनी टिकट को देखता हूँ कि मैं कब पहुंचू, एयरपोर्ट कब पहुंचू। वो भुला ना देने वाला वाकया। नसीहत मिल गई आपको ना, बहुत बड़ी। अच्छा, वैसे इरफान भाई आप बहुत सारे ट्रेवल्स करते रहते हैं और माशाल्लाह आप टर्की की भी माशाल्लाह आपके पास जिम्मेदारी है और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कितनी ऐसी फ्लाइट है जो आपने मिस की हो ऐसी, या नहीं उस फ्लाइट ने आपको सबक सिखा दिया? मदीने पाक के अलावा मैंने कोई मिस, बस ये मदीने पाक की फ्लाइट थी। इसके बाद तो यानी अगर मुझे 2 घंटे पहले पहुंचना तो मैं 3 घंटे पहले एयरपोर्ट जाता हूँ, लॉन्च में बैठ जाता हूँ, लेकिन मिस नहीं करता फ्लाइट। चले अल्लाह करीम आपको बरकत दे। राशिद मदनी भाई का राब्ता हमसे डिस्कनेक्ट हुआ है। जब तक हम इरफान मूसा भाई से बातचीत करते हैं, अगर सोशल मीडिया के नाजरीन आप लोगों ने कोई सवालात करने हैं तो आप जरूर इरफान भाई से पूछ सकते हैं। इरफान भाई की पर्सनल जिंदगी के बारे में पूछ सकते हैं। इरफान भाई इस वक्त क्या कोर्सेज कर रहे हैं? आपने फरमाया कि मैं कुछ कोर्सेज वगैरह भी कर रहा हूँ। ये देखें आपके लिए सलाम आया है। यासिर अत्तारी भाई हैं। इरफान भाई सलाम। वालेकुम अस्सलाम यासिर भाई। आपकी तो माशाल्लाह जो ना वो हनीफ सईदी के थ्रू क्लिप्स आती रहती है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। यानी आप हनीफ सईदी को बहुत अपडेट रखते हैं, वो हमें अपडेट रखते हैं। अच्छा, चले जी। ओ माशाल्लाह। हम यहाँ पर एक स्टूडेंट भी हमारे पास आ चुके हैं, मोहम्मद हसन भाई। उस्ताद मोहतरम राशिद मदनी साहब कहाँ गए? जी भाई आ गए फिर से आपके उस्ताद। जी हाँ, माशाल्लाह। चले जी, सलाम। हमने यूसुफ भाई इस तरह क्या हाल है? आपका हाल पूछ रहे हैं इरफान भाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह कुल्ली हाल। इरफान भाई आप कब माहौल में आए? साहिल रजा भाई हमारे। मैं और निगरान शुरा, जैसे अब्दुल भाई कह रहे थे, इस तरह मैं और निगरान शुरा भी इसी तरह के दोस्त। हम माहौल से पहले के दोस्त और निगरान शुरा, और यानी मैं, निगरान शुरा और 2-3 जाने और थे जो साथ रहते थे। अच्छा। सिर्फ सोने के लिए घर जाते थे, बाकी पूरा दिन साथ रहते थे। पूरा दिन साथ रहते थे? जी जी जी। मैं सुबह उठूं, कोई काम काज वगैरह नहीं था आपका? कुछ नहीं था, क्योंकि सब भाई दुबई में थे और कमाने की कोई फिक्र नहीं थी, और मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में था, तो बस वो कॉलेज में सलीम भाई यहाँ मेरे पास वीडियो जो है ना वो रुक के आ रही है। नेट का प्रॉब्लम है क्या है? दोबारा मैंने इसको, मेरा ख्याल है कि आप एक बार फिर जो है ना इसको रिज्वाइन कर लें। रुक के आ रही है वीडियो, इसके बाद फिर आप इसको रिज्वाइन कर लें। अली तालिया भाई भी दुआ के लिए करें। अली तालिया भाई का मैसेज मैंने स्क्रीन पे रखा हुआ है। अली तालिया भाई का आप दोनों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अली भाई आप कैसे हैं? ठीक हैं? वैसे इरफान भाई आपकी अली भाई से कब मुलाकात होती है? आजकल लॉकडाउन में भी आपने कोई सिस्टम बनाया हुआ है मुलाकात का? जी जी बिल्कुल। मैं, अली भाई, हमारे फरहाद भाई, जमील बापू, अब्दुल अजीज भाई, कभी कभार जुनेद भाई, कभी कभार काशी भाई, तो ये जूम खुल गया है तो हमारा रोज का वक्त है तकरीबन 12:30 बजे हम सब दोस्त जमा होते हैं और सब बातें करते हैं, और सब अपनी अपनी बातें करते हैं बेचारे। वही अच्छा, बात तो एक ही होती है। आपने इरफान भाई फरमाया कि हम कुछ फलाही काम भी कर रहे हैं। किस किस्म का फलाही काम हो रहा है वहां पर? दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म से माशाल्लाह काम कर रहे हैं? नहीं, हम इस ताल्लुक से तो नहीं कर रहे। इसके लिए तो आपको पता है कि यहाँ पर सारी परमिशनें लेनी पड़ती है, और इस परमिशनों के लिए ये टाइम नहीं है। हम कुछ लोगों में इस तरह से किया कि हमारे कुछ ऐसे भाई थे कि चूंकि वो रोज कमाते थे, रोज खाते थे बेचारे, तो उनके लिए कुछ प्रॉब्लम शुरू हुई, तो हमारे पास जो है ना वो मैसेज आना शुरू हुए कि अब तो ये हालत है कि खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। तो चूंकि यहाँ पर
تو یہاں پر ایسا ہے، ہاں یہاں تو ایسا ہے نا یوسف بھائی کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سامان لیا اور دے دیے. یہاں جس طرح سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے نا، تو لاک ڈاؤن کے اندر آپ کو ایک یہاں کی ویب سائٹ ہے RT ہے نا، وہ پرمیشن آپ کو دے گی تو ہی آپ نکل سکیں گے اپنی گاڑی کے اندر یا پیدل جو بھی ہے. جی 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 یہ میں نے تو پھر سنا ہم تھا. نے کچھ اس کا کیا کچھ سسٹم ہے عرفان بھائی؟ کس بنیاد پر یہ آپ کو اجازت دیتے ہیں؟ کہاں تک جانے کی اجازت دیتے ہیں؟ اس میں بھی کچھ شرائط ہے یا نہیں؟ بندہ جو ہے وہ بتا کر نکل سکتا ہے؟ نہیں، آپ باقاعدہ لکھیں گے کہ مجھے گروسری لینی ہے، مجھے میڈیکل جانا ہے، یا مجھے کوئی کام ہے، مجھے بینک جانا ہے، تو وہ چیز آپ کو ڈالنی پڑے گی. اس پر وہ آپ کو پرمیشن اور وہی روٹ دیں گے. اس کے علاوہ کہیں روٹ پر آپ جائیں گے تو وہ پرمیشن دے کر آپ کو شاید اس پر جرمانہ بھی لگا سکے. تو چونکہ ہم ہاں تو وہ آپ کو اس میں مینشن کرنا پڑے گا. اس مینشن کے بعد آپ کو جو ہے نا وہ پرمیشن وہ دے نہ دے ان کی مرضی پر، ضروری نہیں کہ آپ کو دے دے. وہ دیکھیں گے کہ ہاں واقعی ضرورت ہے اور تو پھر آپ کو دیں گے. اور باقاعدہ پھر ہر طرف آپ کو جو ہے نا وہ چیکنگ بھی ہوگی. ایسا نہیں کہ آپ انٹر ہو گئے تو آپ چیکنگ نہیں ہے، نہیں. آپ کو ہو سکتا ہے کہ ہر 2 کلومیٹر کے بعد، آدھا کلومیٹر کے بعد آپ کو چیکنگ ہو، آپ کو پیپر دیکھیں. اور آپ نے گروسری کا لکھا ہے اگر، تو گروسری لے کر آپ آ رہے ہو تو گروسری کا بل چیک کریں گے کہ واقعہ آپ نے لیے کہ نہیں لی. ایسا نہ ہو کہ آپ ہاں باقاعدہ اگر آپ میڈیکل کے لیے جا رہے ہو تو میڈیکل کی رپورٹ آپ کی دیکھیں گے ڈاکٹر نے آپ کو کیا لکھ کر دیا. یا بینک جا رہے ہو تو بینک ڈپوزٹ ہے یا کیش ڈپوزٹ ہے تو وہ صرف دیکھیں گے. یعنی پروپر انہوں نے بہت اچھا انہوں نے سسٹم رکھا ہے، جب ہی یہ کنٹرول ہو رہا ہے. بالکل انہوں نے آزاد نہیں سر. سوری آپ کی بات میں انٹرپٹ کر دیا. جی. جس طریقے سے پاکستان میں اس وقت یوں کہا جائے کہ ایک خیرخواہی کا جذبہ ہے، لوگ نکل کر جتنا جس سے ممکن ہو سک رہا ہے، خود بڑی بڑی تحریک تنظیمیں تو کر ہی رہی ہیں، لیکن ماشاءاللہ ایک لوگوں کے اندر بھی ایک جذبہ ہے کہ لوگ اپنی گلی والوں کی، محلے والوں کی، رشتہ داروں کی مدد کر رہے ہیں. یہ ماحول آپ کو پاکستان کا کیسا لگتا ہے، اور اس قسم کا ماحول کیا آپ کے ارد گرد نظر آتا ہے؟ یسو بھائی دیکھو، ملک کے حساب سے کنڈیشن ہوتی ہے. اس ملک اور اس ملک کا مزاج کچھ اور ہے، ہمارے ملک کا مزاج کچھ اور ہے. یہاں جیسے کونسلیٹ ہے تو کونسلیٹ کے تھرو ایک پوری لسٹ بنتی ہے کہ ہمارے کتنے جو ہے نا وہ حضرات ہیں جن کو یہ چاہیے، تو کونسلیٹ کے تھرو بھی تقسیم ہو رہا ہے. اور اسی ہفتے میں ماشاءاللہ گورنمنٹ آف دبئی نے شیخ محمد بن زاہد نے جو ہے، شیخ محمد بن راشد اور شیخ محمد زاہد نے بھی جو ہے نا یہ بہت بڑا فلاحی کام انہوں نے شروع کیا ہے، اور لوگوں میں بہت بڑی تقسیم کاری شروع ہو گئی ہے. تو الحمدللہ ایسا لگ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو وہ پریشانی تو ہوئی ہے جو نوکریوں کی، جو سیلری کی، لیکن جو کھانے پینے کی تھی یا جو رہنے کی تھی، الحمدللہ وہ کافی حد تک لوگوں کی کم ہو چکی ہے. الحمدللہ رب العالمین. چلے ماشاءاللہ، اللہ کریم جو بھی خیر خواہ والا کام کر رہے ہیں اللہ سب کے کام کو قبول کرے. آمین. راشد مدنی آمین. بھائی، آپ کی زندگی کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا. بہت سارے ناظرین یوں آپ سے انٹرپٹ نہیں ہوتے اور آپ سے بات چیت کرنے کا یوں موقع میں سمجھتا ہوں کہ شاید کم ہی ملتا ہے. تو آپ اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں، کس طریقے سے زندگی گزر رہی ہے؟ آپ لوگ کتنے بھائی ہیں؟ بھائی تو میں ویسے نسبی اعتبار سے اکیلے ہی ہوں. ایک بڑی سسٹر ہیں اور اس سے بڑی سسٹر جو تھی ان کا انتقال ہو گیا. ہم 3 بہن بھائی تھے. تو ابھی اس وقت مجھ سے بڑی بہن ہے اور ایک میں ہوں بس. ویسے روحانی اعتبار سے اور نسبت کے اعتبار سے بہت سے بھائی ہیں. آپ بھی میرے بڑے بھائی ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی بھی شفقتیں بالکل بڑے بھائیوں والی ہیں. اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے بچائے، ان محبتوں میں اور اضافہ فرمائے. آمین آمین آمین. تو راشد بھائی، مدرسے کی طرف آنے کا ذہن کیسے بنا؟ اسلامک تعلیم کا ذہن کیسے بنا؟ الحمدللہ میری پیدائش سے پہلے ہی میرے خاندان والے، میرے فیملی والے امیر سنت کے دامن سے وابستہ تھے، طاری ہو چکے تھے. یعنی یوں کہہ لیں کہ اس مدنی ماحول ہی میں آنکھ کھلی ہے. بچپن ہی سے یہ ماحول ملا ہے. حاجی مشتاق علیہ رحمہ ہمارے علاقے میں تشریف لاتے تھے، نعتخوانیاں ہوتی تھی. امیر علیہ سنت بھی ان دنوں رات میں جب اجتماعات ہوتے تھے، اسلامی بہنیں بھی ہوتی تھی پردے کی حالت میں ایک پورشن میں. تو اس وقت امیر سنت کی غالباً وہ جوانی کے عالم تھے، میں بالکل بچہ تھا. تو اسی ماحول میں پروان چڑھا. پھر فیضان مدینہ جب میں آتا تھا اجتماع میں، تو آپ کو یاد ہوگا ذکر سے پہلے کچھ اعلانات ہوتے تھے، ابھی بھی ہوتے ہیں. تو اس میں جامعۃ المدینہ ایک ادارہ ہے ماشاءاللہ، درس نظامی عالم کورس کا دعوت اسلامی کا. پوری دنیا میں اس کی شاخیں موجود ہیں مختلف مقامات پر. تو اس جامعۃ المدینہ کے حوالے سے اعلانات مبلغ کرتے تھے. غالباً امتیاز بھائی جو ہیں بہت پرانے اور سینئر اسلام بھائی ہیں، یہ فیضان مدینہ میں اعلانات کیا کرتے. تو مجھے شوق ملا کہ میں بھی عالم بنوں. پھر میں نے والدہ سے اس کا ذکر کیا تو امی نے بھی میری حوصلہ افزائی فرمائی، اور الحمدللہ پھر یہ سفر شروع ہو گیا. ویسے اسکول کی تعلیم بھی آپ نے حاصل کی یا نہیں؟ شروع سے ہی آپ مدرسے کی طرف آپ کا رجحان ہو گیا؟
نہیں الحمدللہ اسکول کی بھی تعلیم حاصل کی، اور دین جو ہے وہ یہ غلط لوگوں کے ذہن میں بعض اوقات کنسپٹ بیٹھ جاتا ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں یا مذہبی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یہ معاذ اللہ دنیاوی تعلیم اور دنیاوی اداروں کی پذیرائی نہیں کرتے یا اس کی مخالفت کرتے ہیں. دیکھیں دین جو ہے وہ اپنے اصول بیان کرتا ہے، ان اصولوں کے مطابق وہ چیزیں جن کو لوگ دنیا سمجھتے ہیں ان کو بھی اپنایا جا سکتا ہے اور اس دنیا کو بھی دین بنایا جا سکتا ہے. الحمدللہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی، اور سائنس میں میں نے میٹرک کیا، میٹرک کے بعد ہی میں جامعۃ المدینہ میں ایڈمیشن لیا. پھر آگے کی جو میری تعلیم تھی وہ پھر میں پرائیویٹ میں نے اس کو جوائن رکھا. اور الحمدللہ دعوت اسلامی میں بھی ایسے مدنی علماء موجود ہیں، بڑی تعداد ہے، سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. الحمدللہ میں بھی اس وقت جامعۃ المدینہ میں پڑھا رہا ہوں. میرے اپنے کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو دینی تعلیم کے ساتھ یعنی درس نظامی عالم کورس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم حاصل کر رہے ہیں اور مختلف ڈپلوما وغیرہ اور کورسز کر رہے ہیں. اور الحمدللہ علماء کرام بھی دین کے ساتھ ساتھ دنیا کا شعور رکھتے ہیں. صحیح، ماشاءاللہ بالکل صحیح فرمایا. اچھا ایک آپ کے لیے سوال تھا راشد بھائی، آپ کی عمر کتنی ہے؟ ویسے کہتے ہیں لیڈی سے نہیں پوچھنا چاہیے، آپ تو بتا سکتے ہیں. آپ بتائیں، جواب مجھے دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ بالکل دینا یار، بالکل دینا چاہیے جواب. میں 89 میں میری پیدائش ہوئی تھی. اب حساب لگا لیں کتنے سال کا ہوں. 89 میں پیدائش ہوئی تھی اور خود حساب لگا لیں جناب. جنہوں نے سوال کیا تھا 1989. پکڑ لیں جی. چلیں ملک چودھری صاحب ہیں عرفان بھائی. بلکہ سلام، آئی ایم مہران علی اتاری فرام پیرس فرانس. You have to do dua for me. I am sick. عرفان پلیز جی. عرفان بھائی دعا کر دیں. انشاءاللہ یہ میرے خیال سے وہ وہی ہے کہ میرا جدول بنایا تھا حاجی صاحب عبدالحبیب بھائی نے فرانس کا. فیضان مدینہ میں شاید یہی آئے تھے اور ان سے ملاقات ہوئی. شاید وہی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کی مغفرت کرے، اور فرانس اور جہاں بھی مسلمان اس وقت پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے. آمین آمین. یہ فہد گوز بھائی ہیں. عرفان بھائی آپ کون سا کورس کر رہے ہیں؟ میں کورس تو نہیں کر رہا. ہمارے بلال مدنی بھائی ہیں، وہ کچھ وقت عطا فرماتے ہیں رات کو 2 گھنٹے درس حدیث اور درس قرآن. شاید ہمارے راشد مدنی بھائی جانتے ہوں گے، تو وہ 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، تو اس میں شرکت بہت زبردست مبلغ ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. 2 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے جی 2 گھنٹے کا ہوتا ہے الحمدللہ. جس کے اندر تقریباً فرینڈ سرکل ہے وہ سارے مل کر آپ لوگ اس کورس میں شامل ہوتے ہیں یا آپ پرسنلی کر رہے ہیں؟ جی ہمارے جو دوست ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تقریباً 85 سے 90 جو ہے نا وہ اسلامی بھائی شامل ہوتے ہیں. یہ تو وہ آئی ڈی شامل ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کتنے لوگ ہوتے ہیں یہ نہیں پتا. تو الحمدللہ ہم نے جیسے یہ شب برات جب آئی تو ظاہر کیا تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہیں جمع ہونے کا موقع نہیں ملا، تو اس پر بھی ہم نے الحمدللہ اسی پر ہم نے اپنا جو ہے نا وہ سلسلہ کیا، اور نوافل بھی گھر میں پڑھائی اور یاسین شریف اور سب ہم نے اسی پہ کیا. تو اس میں تقریباً 190 آئی ڈی شو ہو رہی تھی، تو پیچھے کتنے لوگوں کے پتہ نہیں. تو ایک اور راستہ کھول دیا اس لاک ڈاؤن نے کہ اس کے ذریعے بھی نیکی کی دعوت دی جا سکتی ہے الحمدللہ. چلیں یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہمیں مل گیا. باپو ہے ماشاءاللہ ہمارے دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں. باپو آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا، اللہ کریم آپ کو بھی صحت تندرستی عافیت والی زندگی عطا فرمائے. ویسے ہمارے جمیل شاہ صاحب اس وقت یہ بھی وہیں پر ہی ہیں یو اے میں؟ جی یو اے میں گھر پر ہی ہیں اپنے. ماشاءاللہ ان کو مبارکباد دے. ماشاءاللہ 2 بیٹیوں کے بعد ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا جمیل باپو. اچھا ماشاءاللہ. ارے واہ باپو، آپ کو آن لائن مبارک. جا نہیں سکے اور فلائٹیں بند ہو گئی تھی، لیکن جب جائیں گے تو انشاءاللہ صبح آپ تیار رہیے گا، آپ کو دعوت دیں گے اپنے باپو. اچھا باپو مجھے دعوت دیں گے؟ کیا بات ہے باپو، بہت اچھی دعوت دیں گے انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ. نہیں ویسے باپو ماشاءاللہ کھلاتے اچھا ہیں، اللہ آپ کو برکت دے جناب. چلیں مغرب کا ٹائم یہاں پر ہونے والا ہے. عرفان بھائی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے وقت دیا. اور کہا جائے کہ بہت ساری چیزیں آپ نے بتائی اپنے بارے میں بھی ماشاءاللہ. عبدالحبیب بھائی نے بھی کرم فرمایا، بہت اچھا ہوا. اور راشد بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ آپ سب کو برکت دے. اللہ آپ کو سلامت رکھے یوسف بھائی، جزاک اللہ. آپ کی شفقت بھی کم نہیں یوسف بھائی، وہ تو کہیں ٹرین اور کہیں نکل گئی، آپ کی طرف آنے کا موقع نہیں ملا، لیکن آپ کی شفقت بھی بہت ہے اور آپ نے بھی بہت موقع عطا فرمایا الحمدللہ. اچھی طرف ماشاءاللہ نکل گئی. سب اچھی طرح، دعوت اسلامی میں ہر چیز اچھی طرف ہی نکلتی ہے الحمدللہ. کیونکہ ہمارے مرشد اتنے اچھے ہیں تو پھر وہ اچھی طرف ہی جاتی ہے الحمدللہ. چلیں جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ. آمین. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پھر کسی اور شخصیات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہو.
جب تک ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ کریم آپ سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.